برفیلی اور نوکدار چٹانوں پر اپنے قدم جمانے کے بعد دونوں نے خود کو نارمل کرنے کے لیے انسانی بساط کی حد تک ہر ممکن کوشش کر ڈالی۔ دونوں نے آدھے گھنٹے کی مساعی سے ایک چٹان کی اوٹ میں اپنی پوزیشن بنا لی اور لیفٹیننٹ نوید نے آنکھوں سے دوربین لگا کر سامنے حالات کا جائزہ لیا۔ انہیں چوٹی تک پہنچنے کے لیے ایک خطرناک برفانی دیوار عبور کرنا تھی۔ یہاں سے بھارتیوں کی پوزیشنیں تو دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن وہ بھارتی ضرور دکھائی دے رہے تھے جو چوٹی پر قبضہ کرنے کے لیے اوپر آ رہے تھے۔ نوید نے اندازہ لگا لیا کہ ان کا فاصلہ چوٹی سے قریباً 40-50 میٹر ہی رہ گیا ہے۔ یہ صورتحال اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ یہاں اس لیے نہیں آئے تھے کہ دشمن کو آسانی سے چوٹی پر قابض ہونے دیں، انہیں دشمن کو روکنا تھا، خواہ اس کے لیے اپنی جان کی قیمت ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔ ابھی نوید یہ کچھ سوچ ہی رہے تھے جب اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ دونوں نے سامنے چوٹی کی طرف دیکھا جہاں سفید آسمان اب سیاہی مائل ہو رہا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگلے چند منٹ بعد ہی یہاں شدید برفانی طوفان آنے والا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آنکھوں پر سیاہ چشمے ہونے کے سبب وہ ایک دوسرے کے جذبات کو نہ جان سکے، لیکن ایک دوسرے کے اضطراب کو محسوس کر سکتے تھے۔ نوید نے اندازہ لگایا انہیں یہاں پہنچے ابھی بمشکل 40 منٹ ہی گزرے تھے جب موسم اپنی تمام تر قہرناکیوں کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ دونوں سنبھل کر بیٹھ گئے۔ برفانی طوفان نے شدت اختیار کر لی تھی اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ دونوں کو اس صورتحال میں یہ اطمینان ضرور حاصل تھا کہ اب اگر وہ آگے نہیں بڑھ سکتے تو اس طوفان میں دشمن کے لیے بھی اپنی جگہ سے جنبش کرنا ممکن نہیں رہا۔ انہیں اب زندہ رہنے کے لیے اپنے آپ سے ایک طویل جنگ لڑنی تھی اور اس جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ لیفٹیننٹ نوید نے اپنے ساتھی کا حوصلہ بڑھایا۔ دونوں کو اپنی ذمہ داری اور اس مشن کی عظمت کا احساس تھا جس کے لیے وہی نہیں ہیلی کاپٹر کے پائلٹ بھی جان پر کھیل گئے تھے۔ ان کی آمد کے پون گھنٹے بعد ہی قدرت نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ اس لمحے لیفٹیننٹ نوید کو وہ بات یاد آ گئی جو اسے بچپن میں کہیں کسی بزرگ نے کہی تھی کہ آزمائش اللہ کی سنت ہے۔ لاشعور کے کسی گوشے میں محفوظ اس بات نے اس کا حوصلہ دو چند کیا۔ نائک یعقوب کمانڈو تھے، ان کو تربیت ہی ایسے خطرناک حالات میں اپنے حواس قائم رکھنے کے لیے دی گئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو نارمل رکھنے کے لیے ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانا شروع کیا۔ دونوں احساس ذمہ داری سے زندگی اور موت کا معرکہ لڑ رہے تھے اور طوفان کی شدت تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ سارا دن اور ساری رات طوفان کی نظر ہو گیا۔ امید تھی کہ اگلا دن نارمل ہوگا، لیکن اگلے دن برفانی طوفان کا قہر اور بڑھ گیا اور بڑھتا چلا گیا۔ یہ طوفان 2 دن مسلسل جاری رہا۔ ان 36 گھنٹوں میں ان کا زندہ رہنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اسی دوران دونوں نے آنکھ نہیں جھپکی تھی۔ وہ تھے، ایک برفیلی چٹان تھی، ان کے ناقابل تسخیر عزائم تھے اور اللہ کی نصرت جو ان کے ساتھ شامل حال تھی۔ نوید کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا۔ وہ اپنے پاس موجود چاکلیٹ زبردستی اپنے ساتھی کو کھلاتے رہے، بار بار اس کی خیریت دریافت کرتے رہے، حالانکہ نائک یعقوب کو خود سے زیادہ ان کی فکر دامنگیر تھی کیونکہ جسمانی طور پر وہ زیادہ مضبوط تھے۔ لیکن دھان پھان سے اس لفٹین نے جس پامرتی سے 36 گھنٹے بسر کیے وہ نائک یعقوب کی زندگی کا کبھی نہ بھولنے والا تجربہ بن چکا تھا۔ ان کے برعکس بھارتی فوجیں یہاں 6 دن سے قیام پذیر تھیں۔ بھارتیوں نے خود کو موسمی حالات کے مطابق 6 دنوں میں ڈھال لیا تھا اور اپنے حفاظتی خیمے بھی گاڑ رکھے تھے۔ ان خیموں میں موجود گرم بستروں میں دبک کر وہ زیادہ آسانی اور سہولت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ بھارتیوں نے پاکستانی ہیلی کاپٹر سے انہیں اترتے ضرور دیکھا تھا، لیکن وہ اس بات کا تصور نہیں کر سکتے تھے کہ 36 گھنٹے کے طویل طوفان کے بعد وہ دونوں زندہ بچے ہوں گے، کیونکہ ان 36 گھنٹوں میں ان تک کسی بھی مدد کا پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ ہیلی کاپٹر کی پرواز کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا اور پہاڑ کی جس اونچائی تک انہیں ہیلی کاپٹر نے 35 منٹ میں پہنچا دیا تھا، وہاں پیدل فوج کا اگلے 1 ہفتے میں پہنچنا بھی ممکن نہیں تھا۔ بھارتی ہراول دستوں کے کمانڈر نے
جب اپنے کمانڈنگ آفیسر کو وائرلیس پر بتایا کہ 2 پاکستانی ان کے سامنے 22,000 فٹ کی بلندی پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے اتر چکے ہیں تو انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے موسمی حالات نے تمہارے ذہن پر بھی اثر ڈالا ہے۔ اطلاع ملنے پر بھارتی کمانڈنگ آفیسر نے ہراول دستوں کے کمانڈر سے ہنستے ہوئے کہا، نو سر، ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں۔ ہراول دستے کے کمانڈر کو نہ جانے کیوں اس مرحلے پر اپنے کمانڈنگ آفیسر کا یہ لطیفہ پسند نہیں آیا۔ آل رائٹ، فکر نہ کرو، تم اپنا کام جاری رکھو اور جب ان کا چاپر دوسرے جوانوں کو لے کر آئے تو مجھے ضرور اطلاع دینا۔ کمانڈنگ آفیسر کے لہجے کا طنز برقرار تھا۔ ہراول دستے کے کمانڈر نے بڑے غصے سے اوکے سر کہا تھا۔ اس کا خون کھولنے لگا تھا کہ اس کے کمانڈنگ آفیسر نے اس کی بات پر یقین کرنے کے بجائے اسے مذاق سمجھا اور اس کا تمسخر اڑایا، لیکن جلد ہی وہ نارمل ہو گیا۔ اس نے سوچا اگر وہ خود کمانڈنگ آفیسر کی جگہ ہوتا اور ان حالات میں اسے کوئی ایسا پیغام ملتا تو وہ بھی پیغام دینے والے کی اس حالت پر ضرور شک کرتا، کیونکہ ایسے برفانی علاقے میں اتنی بلندی پر جہاں ہر دوسری چٹان انسان اور اس کی بنائی ہر مشین کو نگلنے کے لیے منہ پھاڑے کھڑی تھی، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی ہیلی کاپٹر 22,000 فٹ کی بلندی پر کسی جوان کو اپنی سیلنگ سے باندھ کر اتار دے۔ اس علاقے میں گزشتہ 3 ماہ سے خدمات انجام دینے والے کماؤ ریجمنٹ کے اس کپتان کو علم تھا کہ 70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑنے والی ہیلی کاپٹر سے اگر کسی انسان کو -40 ڈگری سینٹی گریڈ برفیلے موسم میں باندھ کر پرواز کی جائے اور وہ انسان گوشت پوست کا بنا ہو تو اس بات کا سوال ہی نہیں اٹھتا کہ اس کی رگوں میں سردی نے خون منجمد نہ کر دیا ہو۔ لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے دونوں کو چٹان پر اترتے دیکھا تھا۔ ہراول کے کمانڈر کی تشویش بڑھنے لگی تھی۔ ماضی کا تجربہ یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ جہاں یہ لوگ آ گئے ہیں وہاں سے تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک ان کے جسموں میں زندگی کی رمق باقی ہے۔ وہ قائد اوپے پر حملہ کرنے والے دستوں میں شامل تھا اور سیالہ محاذ کی وہ جنگ اس کو آج 2 سال گزرنے کے بعد بھی اچھی طرح یاد تھی۔ اس نے بلافون لا کی لڑائی تو نہیں دیکھی تھی لیکن اپنے ان دوستوں سے ضرور ملا تھا جو اس لڑائی کے بعد اکثر آرمی ہسپتالوں کے مستقل مریض بن گئے تھے۔ انہوں نے کماؤں ریجمنٹ کے اس جھاٹ کو بتایا تھا کہ حملہ آور انسان نہیں کسی اور مخلوق سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے قسمیں کھا کر اسے بتایا تھا کہ جو باتیں وہ مہابھارت میں کوروں اور پانڈووں سے متعلق اپنے بزرگوں سے سنتے آ رہے تھے وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سچ ہوتے دیکھی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اسے یقین کرنا پڑا اور اب اس کی تشویش میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اسے بہترین لڑاکا فورس کے ساتھ پہاڑ کی اس چوٹی پر قبضے کا حکم دے کر روانہ کیا گیا تھا اور اب وہ چوٹی سے بمشکل 40 میٹر کی دوری پر اس طوفان میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔